ایک بات کہ یہ جسٹس امین الدین صاحب کا ہی انتخاب کیوں ہوا، امین الدین خان صاحب کا؟ دیکھیے اگر اس حوالے سے ایک تو یہاں پر چاہے وہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی تھی، ان کیمرہ تھا، وہاں پر کیا ڈیبیٹ ہوئی، کون سے میرٹس تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا. آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا وہ اگین ان کیمرہ تھا. وجہ تو یہ ہونی چاہیے تھی اصولاً کہ جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ ایک ایسا جج معزز جج لگانا چاہیے تھا جس کا عبور آئینی نوعیت کے مقدمات پر ہو. جب جسٹس امین الدین خان کو 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ کیا گیا تھا تو وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں سیول کیسز کی بھرمار تھی. ان سیول کیسز کو ختم کرنے کے لیے، اور آج بھی انٹرسٹنگلی جو آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیے یا ان کے ماضی کے یا لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ دیکھیے تو وہ سیول لا پر عبور رکھتے ہیں. اس طرح کے انہوں نے مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ سنائے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایک اور جو فیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ جو مخصوص نشستوں کا ججمنٹ تھا اس میں 8 جج ایک طرف تھے، 2 جج ایک طرف تھے، 2 پھر ایک طرف اور ایک طرف. ان میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان یہ وہ ججز تھے جو سمجھتے تھے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں ملنی چاہیے. اور انہوں نے اپنا اقلیتی تفصیلی نوٹ 3 اگست 2024 کو جب جاری کیا تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہے وہ آئین کے خلاف ہے، لہٰذا ایگزیکٹو جو ہے وہ ماننے کی پابند نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ. مطلب کوئی دوسرا نام کنسیڈر ہی نہیں ہوا، ایک ہی نام. دیکھیے ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے ذرائع آپ وہاں کورٹ کو کور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف نے تجویز یہ رکھی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ٹاپ کے 5 سینئر جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل آئینی بینچ بنایا جائے، جبکہ جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی انہوں نے جسٹس امین الدین خان اور ان ججز پر ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا اور پھر اکثریت بھی انہی کی تھی جن پر ووٹنگ ہوئی اور 7-5 سے یہ بینچز بن گئے. اور سینیورٹی میں کون سا نمبر ہے ان کا؟ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4تھے نمبر پہ ہے. 4تھے نمبر، پہلے 5 میں سے 2 ہوئے. بالکل بہت شکریہ وسیم، بہت شکریہ. اچھا صاحب ایک تاثر ہے مجھے اس کا جواب دیں. اب باہر ایک لنگر کا کہہ لیں یا لوگ اس کو اپنا جسٹیفائی بھی کرتے ہیں آرگومنٹ سے کہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور ہے. کیسے؟ میں نے کہا لنگر کب چل رہی ہے بھائی، یہ 2 مہینے کے لیے قائم ہوئی ہے. انہیں کہلایا گیا ہے، نام ان کا ٹائٹل ہے چیئرمین. عزت مآب یحییٰ آفریدی صاحب ان کا ٹائٹل ہے چیف جسٹس آف پاکستان. تو چیئرمین تکڑا ہوتا ہے یا چیف جسٹس؟ چیف جسٹس آف پاکستان. تو بس لنگر کا شب جو بھی چلانی ہے چلا دو. ٹھیک ہے. لیکن لطیفہ یہ ہے کہ دیکھیے باس نے میری یہ ساری باتیں انگریزی کی ہو رہی ہیں، آئین کی ہو رہی ہے. آئین کو روزانہ وائلیٹ کرنے والی قوم، غازی ضیاء الحق کو سلام کرنے والی قوم آرٹیکل 6 کے باوجود، جنرل مشرف کی دیوانی قوم آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے، اور ہم آئینی ترامیم اور آئینی ترجیحات ساڈا آئین نال کی لینا دینا. سیدھے سادے جڑا آئین کا وفادار اور آئین کا پابند ہوں. ہاں جی، کہنے کیا آتا ہے میں بریک وعدہ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آئین وائلیٹ ہو جائے نصرت صاحب سے. او میں کیڑا وائلیٹ جڑے وائلیٹ روز میں کر دینے انہوں نے کیڑا پوچھ لیا جی. چلو جی، ہاں میں نے وائلیٹ